السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین عظام، 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم داماد رسول جامع القرآن کامل الحیاء والایمان ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کے فضائل پر آپ مختلف عنوانات پر علماء اکرام سے خطابات سماعت کرتے ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں کچھ اہم باتیں آپ کی شہادت کے متعلق اور اس کے اسباب اور وجوہات کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نیاز مندی پیش کریں اور آپ کے لیے اصال ثواب کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں اور ذہن نشین کر لیں جو ان کی شہادت کے اسباب تھے، اس کے جو وجوہات تھے اور اس کے پیچھے دشمنان اسلام کی جو چال تھی اور جو سازشیں تھیں، وہ انتہائی سبق آمیز ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ قتل میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ایک جان جاتی ہے، لیکن فتنے سے قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ قتل سے ایک مرتبہ انسان اپنی زندگی گنوا دیتا ہے، لیکن فتنے کی وجہ سے زندگیوں سے چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، آرام ختم ہو جاتا ہے، آدمی تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ فتنے کا استعمال کر کے دشمنان اسلام جو ہے مسلمانوں کے یقین کو متذبذب کر دیتے ہیں، یقین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں فتنے کی وجہ سے۔ کئی وجوہات ہیں، القرآن مجید نے فتنے کو قتل سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ قتل اگر ہو جائے یا قتال ہو جائے، جنگیں ہو جائیں تو ایمان کی حالت میں صحیح زندگیاں گنوا دیتے ہیں، لیکن فتنے کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا اسلام میں جتنے فتنے پھوٹے ہیں تقریباً یہودی سازشوں کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ بلکہ تاریخ کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوگی کہ امت مسلمہ ہر دور میں یہودی فتنوں سے اور یہودی سازشوں سے دوچار ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ خلافت راشدہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت تھی، اسے بھی نقصان یہودی اور نصرانی مکر و فریب سے ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے رافضیت اور خارجیت یہ دو یہودی درخت ہیں جو اسلام کی سرزمین پر بوئے گئے ہیں۔
بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں کہ یہ دو یہودی شاخیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان نکل کر آ گئیں. یہ منافقین کی جماعت تھی جس نے اس کی بنیاد ڈالی. تو بہرکیف محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ خواہ حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں، آپ خواہ حضرت امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں، خواہ آپ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں، خواہ آپ جنگ صفین یا جنگ جمل کے اسباب اور اس کے حالات کو دیکھ لیں، یہ سارے تار جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑتے ہیں، آپ کے حالات سے جوڑتے ہیں. شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی. ظلم کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی. فتنوں کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی. اور جو دروازے کھولے گئے فتنوں کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں آپ کی خلافت کے خلاف میں کھڑے ہوئے، اور آج تک وہ فتنے چلتے آ رہے ہیں اور مسلمان اس سے دوچار ہیں. دیکھیے، بیماری جہاں سے پھیلتی ہے علاج بھی وہیں رکھا ہوتا ہے. ہمیں آپسی جھگڑوں کے بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جو اسباب پیدا ہوئے اور جو وجوہات بنی، خلافت راشدہ کے خلاف جو بغاوت کھڑی ہوئی، اس بغاوت کے اگر وجوہات کو مد نظر رکھ لے تو یہ فتنہ انگیزی ہمیں بآسانی سمجھ میں آ جائے گی. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی نفیس اور شرح و بسط کے انداز میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی شہادت کے جو اسباب تھے اس کو آپ نے جمع فرمایا. اگر اس کو بھی اگر ہم عاجزانہ انداز میں مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں کو بآسانی سمجھ جائیں گے، اور ان سازشوں کو سمجھ کر ہم اپنے ایمان اور اپنے یقین کو محفوظ کر لیں گے. سب سے پہلے چند باتیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی صحابی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا. حضور نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا. چنانچہ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو باب قائم کیا ہے اس بات پر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اسے پوشیدہ رکھا، یعنی صحابہ اکرام کے حوالے کیا اس بات کو کہ وہی خلیفہ منتخب کر لیں. چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے ایک نائب یعنی خلیفہ نامزد کیوں نہیں فرماتے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں اور تم اس کے احکام سے روگردانی کرو گے تو تم پر عذاب الہی مسلط ہو جائے گا. اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں اور اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو پھر تم پر عذاب مسلط ہو جائے گا، تم بڑی آزمائش میں گر جاؤ گے. لہٰذا یہی بہتر ہے کہ اسے پوشیدہ رہنے دو. میرے بعد میرے صحابہ اجماع کے طور پر خلیفہ مقرر کر لیں گے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت سی روایات ہیں. الغرض اس ایک روایت سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں خلیفہ نامزد نہیں فرمایا. اگر آپ خلیفہ نامزد کر لیتے تو پھر بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے انتخابی کاروائی کیوں کی، انتخاب کیوں کیا، مشورہ کیوں کیا؟ بغیر مشورے کے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے وصیت فرما دی خلافت کی اسی کو خلیفہ بنا لیتے. تو صحابہ اکرام کا مشورہ کرنا اور انتخاب کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لینا اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. دوسری بات،
مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصی رسول بتلایا جاتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی رسول تھے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے اس کو بھی درج فرمایا ہے اور اس مغالطے کو بھی آپ نے دور فرمایا۔ چنانچہ آپ نے مقاصد الاسلام کے حصے ششم کے صفحہ 68 پر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے وصی رسول کے تعلق سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ آپ کے وصی کون ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان موسیٰ کے وصی کون تھے؟ جواباً حضور نے ارشاد فرمایا موسیٰ کے وصی کون تھے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یوشع بن نون۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وصی اور میرے وارث علی بن ابی طالب ہیں، جو میرا قرض ادا کریں گے اور وعدے پورے کریں گے۔ یہ جو روایت ہے ناسخ التواریخ کے حوالے سے شیخ الاسلام نے درج فرمائی اور اس پر آپ نے گفتگو فرمائی، اس پر آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ وصی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصی صرف اس کام کے لیے مقرر فرمائے گئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیون یعنی قرضوں کو قرض وغیرہ ادا کریں۔ خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وصیت کا، اس میں خلافت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے وصی ہیں، میرے قرض ادا کریں گے، ورنہ ان کاموں کی تخصیص نہ فرماتے۔ اگر وصی کو خلافت لازم ہوتی، یعنی وصی مقرر فرما دیا تو اس کے لیے خلافت اگر لازم ہوتی تو کل صحابہ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے، آپ ہی کو خلیفہ نامزد کر لیتے، انتخاب کیوں کرتے، مشورہ کیوں کرتے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیوں فرماتے۔ تو بہرکیف حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ خلافت بلا فصل کا جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ 34 ہجری کے بعد کھڑا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا تھا، نہیں اٹھایا گیا تھا، ورنہ آپ سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 سال دور خلافت تک یہ مسئلہ کسی نے کھڑا نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کل 12 سال تھی، 12 سال میں 6 سال تک یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ 6 سال کے بعد باقی جو آپ کے 6 سال تھے اس کے اندر اس مسئلے کو اٹھا کر حب علی کا نام لے کر، محبت علی کا نام لے کر اور تائید علی کا نام لے کر باغی کھڑے ہو گئے اور خلافت عثمانی کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اسباب پیدا کر دیے گئے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پر اس کو بیان فرمایا کہ یہ کہاں سے بات کو پھیلایا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں تاریخ کامل جلد سوم صفحہ 59 میں یہ لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام ظاہر کر کے حجاز، بصرہ، کوفہ اور شام کا سفر اس غرض سے کیا کہ لوگوں کو گمراہ کرے، مگر اس کا مکر کہیں نہ چل سکا۔ آخر مصر گیا اور وہاں کے لوگوں سے موافقت پیدا کی۔ ایک روز برسبیل تذکرے کمال تعجب سے، یعنی تعجب دکھاتے ہوئے لوگوں سے کہا، کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی تصدیق لوگ فوراً کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے کہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے تو کوئی نہیں مانتا بلکہ تکذیب کرتے ہیں۔ یہ اس نے شوشہ چھوڑا مسلمانوں کے درمیان یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنے سادہ لو اور بے وقوف لوگ ہیں۔
ان کو جانچنے کے لیے کہ اس کے مکر و فریب میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، یہ دیکھنے کے لیے اس شوشے کو چھوڑا۔ چنانچہ جب لوگوں کے درمیان اس بات کو ڈالا تو کہا کہ بھئی کیا بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی تصدیق لوگ فوراً کر لیتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ اور اگر کوئی ان سے کہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے تو کوئی نہیں مانتا بلکہ تکذیب کرتے، حالانکہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بدرجہ بڑا ہوا ہے۔ اب شیخ الاسلام فرماتے ہیں جاہل کیا جانے احادیث میں کیا وارد ہے، یہ موٹی بات ان کے سمجھ میں آ گئی اور قائل ہو گئے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جب دیکھا کہ سادہ لوح قابو میں آ گئے تو ان سے کہا کہ دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا ہے، یہاں سے وصی رسول کا مسئلہ اس نے اٹھایا۔ اٹھانے والا کون تھا؟ چھپا یہودی تھا، عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا ہے اور علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اب خیال کرو کہ جو شخص نبی کی وصیت کو جاری نہ ہونے دے اور وصی کو مغلوب کر دے، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ اس نے تقریراً لوگوں کے درمیان بات اٹھائی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کر رہے ہیں اور علی وصی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ بھی نہیں چلتی؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اعلیٰ درجے کا لیکچرار تھا، عبداللہ بن سبا اعلیٰ درجے کا ایک لیکچرار تھا، اپنی سحر بیانی سے ہر ایک بات پوری طور پر ذہن نشین کر دی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب ہیں، غصب کر کے بیٹھے ہیں، ناحق خلافت کو چھین کر مولا کائنات سے بیٹھے ہیں اور خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی حق ہے۔ جب اس کو بھی لوگوں نے مان لیا، جب اس کو بھی لوگوں نے تسلیم کر لیا تو ان سے کہا کہ وصی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق دلانا دین کی حمایت اور خدا و رسول کی خوشنودی کا باعث ہے۔ چونکہ یہ ایک سلطنت کا مقابلہ تھا، اب جب اس نے یہ بات رکھی لوگوں کے درمیان تو لوگ تو اس کی بات کو مان لیے، قائل ہو گئے، لیکن یہ ایک سلطنت کا مقابلہ تھا۔ ہر ایک شہر میں چونکہ یہ ایک سلطنت کا مقابلہ تھا، لوگ حیران ہوئے کہ یہ انقلاب عظیم چند آفاقیوں سے کیوں کر ہو سکے، یعنی چند کرانتیکاری سے، چند انقلاب پسند لوگوں سے کیوں کر یہ مقابلہ ہو سکتا تھا۔ عبداللہ بن سبا نے کہا تدبیر یہ ہے کہ ہر ایک شہر میں لوگ بھیجے جائیں اور پہلا کام ان کا یہ ہو کہ جو حکام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مقرر ہیں ان کی کاروائیوں میں نکتہ چینی اور حرف گیری کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر زور دیں، جس سے لوگوں کا میلان ہماری جماعت کی طرف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کریں، اب وہ تدبیریں بتا رہا ہے کہ کس طرح خلافت عثمانی میں فتنے پھیلائے جائیں، وہ تدبیریں سمجھا رہا ہے اپنے حواریوں کو، اپنے ہم خیالوں کو۔ پھر یہ کریں کہ ہر ایک شہر میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں کے حکام کی شکایت دوسرے شہروں کے لوگوں کو لکھیں، دوسرے شہروں میں جو ان کے ہم خیالی ہیں ان کے پاس اس شہر کے حکام کے شکایتیں وغیرہ لکھیں اور اچھی طرح اس کی اشاعت کریں، ان افواہوں کی اشاعت کریں، وہ جھوٹی شکایات کی اشاعت کرے۔ چنانچہ ایک جماعت اس کام پر مامور ہوئی اور بڑے بڑے شہروں میں لوگ روانہ کیے گئے اور کاروائیاں شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ فرماتے ہیں قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سبا نے جو بڑے بڑے شہروں میں دورہ لگایا تھا اس سے بڑی غرض اس کی یہ تھی کہ ہر شہر میں اپنے ہم خیالوں کی ایک ایک کمیٹی قائم کر دے، چونکہ یہودی ہر ملک میں موجود تھے جن کا مقصود اصلی اسلام کو ضرر پہنچانا تھا۔ ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلام کو بدنام کیا جائے یا مسلمانوں میں کسی طرح فتنے ڈالے جائیں، جھگڑے پیدا کیے جائیں، ان کا مقصد تھا۔ جب دیکھا کہ عبداللہ بن سبا ایک بہت بڑا سرغنہ ہے تو اس کے ساتھ موافقت کر کے
مسلمانوں میں شریک ہو گئے اور نہایت خوشی سے ایک ایک کمیٹی بنا لی اور اس کا تعلق مصر کی صدر کمیٹی سے کیا گیا۔ اسی وجہ سے جو جماعت ہر شہر کو روانہ کی گئی نہایت آسانی سے کامیاب ہوتی گئی، غرض کہ ہر ایک شہر میں دوسرے شہروں کے حکام کی شکایتیں اور مظالم نہایت سرعت سے شائع کیے گئے۔ جس شہر میں یہ خبریں پہنچتی وہاں کے لوگ کہتے الحمدللہ ہم بڑی عافیت میں ہیں۔ یعنی دوسرے شہر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جس شہر کی خبریں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں وہاں کے گورنروں کی ظلم و زیادتی جو ہم تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ جھوٹی خبریں ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے الحمدللہ ہمارے گورنر صاحب تو اچھے ہیں، ہمارے شہر میں تو ایسا نہیں ہے، مگر انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے شہر کی جھوٹی خبریں دوسرے شہروں میں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس شہر میں تو لوگ امن و امان کے ساتھ ہیں، مگر دوسرے شہروں میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ فلاں شہر میں جو ہے گورنر کی طرف سے یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس کو مقرر کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس طرح لوگوں نے فتنوں کو پھیلایا، لوگوں میں تذبذب پیدا کیا اور لوگوں کے یقین کو جھنجھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل مدینہ کے پاس جب ہر ایک شہر کے حکام کی ظلم و زیادتی کی شکایتیں پہنچیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے بیان کیا تو آپ نے تفتیش حال کے لیے ہر ایک شہر کو لوگ روانہ کیے اور ثابت ہوا کہ وہ سب شکایتیں بے اصل محض ہے، ان کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ جب تفتیش کی گئی تو وہ ساری شکایتیں مطلب جھوٹی نکلی۔ مگر اس جماعت فتنہ انگیز کی کوشش اور جانفشانی کا یہ اثر ہوا کہ تخمیناً 1000 اور بروایت ناسخ التواریخ کی روایت کے مطابق 2000 کا لشکر، اب حالات کتنے بگڑ گئے دیکھیں، 2000 کا لشکر مصر سے، اسی قدر بصرہ سے اور اسی قدر یعنی 2000 مصر سے، 2000 بصرہ سے اور 2000 کوفہ سے مدینہ منورہ کو روانہ ہوا، اور یہ تینوں لشکر مدینہ طیبہ میں جمع ہوئے۔ یعنی 2000 جملہ 6000 کا لشکر باغیوں کا مدینہ طیبہ میں جمع ہو گیا۔ وہ لشکر مصر جو ہے ذل مروہ میں اور لشکر کوفہ آوس میں اور لشکر بصرہ ذی اخشب میں فروکش ہوا، یعنی وہاں پر وہ لوگ ٹھہرے۔ مصریوں کی خواہش تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو خلیفہ بنائیں، اور اہل بصرہ کا میلان طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا اور اہل کوفہ کا میلان حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ لیکن بہرکیف اس کی تفصیل شیخ الاسلام نے آگے بیان فرمائی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب اہل مصر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اپنا مقصود ظاہر کیا تو آپ نے ان کو سخت جھڑکی دی اور فرمایا کہ سب صالحین جانتے ہیں لشکر ذی مروہ، لشکر ذی اخشب اور لشکر آوس، یہ جو 3 لشکر جو جمع ہوئے ہیں ان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، حضور نے ان پر لعنت کی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ یہ لشکر جو ہے ہدایت پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے۔ مگر بہرکیف حالات ایسے پیدا ہوئے کہ الغرض قصہ مختصر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کا 40 دن تک محاصرہ کر لیا گیا، اور ان باغیوں کو نام دیتے ہیں علماء اکرام بلوائی کا۔ وہ بلوائی تھے، گھراؤ کر لیا۔ نام مسلمانوں کا، نام کیا تھا؟ مسلمانوں کا نام تھا، اور کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، اور تائید کا دعویٰ کر رہے تھے کہ مولا کائنات کی تائید کریں گے اور حضرت طلحہ کی تائید کریں گے، حضرت زبیر کی تائید کریں گے۔ خلاف کس کے کھڑے ہوئے؟ خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اور ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ روایتیں دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحفظ کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے مولا کائنات نے اپنے 2 شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
گھر کے دروازے پر مقرر کیا اور فرمایا کہ سختی سے پہرا دینا اور کسی کو گھر میں داخل ہونے نہ دینا، کیونکہ خوف ہے کہ کہیں وہ شہید نہ کر دیے جائیں۔ الغرض 15 دن، آپ کی شہادت سے 15 دن پہلے آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ یہودی فتنے ہیں، یہ دشمنان اسلام کی سازش ہیں، جس میں نادانستہ طور پر غالباً ہمارے کچھ سنی بھائی شامل ہو رہے ہیں، ملوث ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تو اتنا بڑا ظلم ہوا اور اس کے دروازے کھلے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ نے ثابت فرمایا ہے کہ یہ گویا کہ فتنوں کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت آپ نے نقل فرمائی ہے، مشکات شریف کی کتاب الفتن میں روایت ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس خطرناک موجزن فتنے کی خبر دی ہے، کیا وہ تمہیں معلوم ہے؟ وہ فتنہ کون سا تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ، ہاں مگر حضرت حذیفہ نے جواب دیا ہاں مگر آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی حضرت عمر فاروق کو اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے اور اس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے۔ وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ دروازہ وصی رسول کے مسئلے کو اٹھانے کی بات تھی، خلافت بلا فصل کا دعویٰ تھا، وہ حضرت عمر فاروق تک ابھی نہیں اٹھا تھا۔ تو چنانچہ آپ نے حضرت حذیفہ نے یہی اشارہ دیا کہ اسے کوئی تعلق نہیں، ابھی تو وہ دروازہ بند ہے۔ فرمایا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا تو حضرت حذیفہ نے جواب دیا توڑا جائے گا اور پھر کبھی بند نہ ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام اس روایت کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ لوگ خلیفہ وقت کو شہید کریں گے، جس سے دروازہ فتنے کا کھل جائے گا اور ہمیشہ مسلمانوں میں فتنے برپا ہوا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ پھر جو ہے آگے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان فرماتے ہیں، چونکہ مولا کائنات بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ شیخ الاسلام نے باپ باندھا ہے علی کا عثمان کو، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام برحق جاننا۔ آپ باپ قائم کرتے ہیں، اس کے تحت نقل کرتے ہیں حضرت مولا کائنات کا قول۔ تو مولا کائنات کے قول کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں۔ مولا کائنات حضرت عثمان غنی سے فرماتے ہیں میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کہیں آپ اس امت کے وہ امام نہ بنے جو قتل کیا جائے گا، کیونکہ یہ بات قدیم سے کہی جاتی ہے، بہت پرانی بات ہے جو ہم نے سن رکھی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایک امام قتل کیا جائے گا اور اس سے باہمی قتل و قتال کا دروازہ کھل جائے گا اور قیامت تک مقاتلہ جاری رہے گا، یعنی یہ قتال، یہ جنگیں جو اس امام برحق کی شہادت پر کھل جائیں گی تو پھر وہ فتنے کبھی ختم نہ ہوں گے اور وہ جنگ و جدال ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بہت خوف تھا اور آپ نے اپنے شہزادوں کو وہاں پر مقرر کیا، لیکن رضا مولا برہمہ اولا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پڑوسی کی دیوار کا سہارا لے کر چھت سے داخل ہوئے بلوائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کو جس وقت شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر آپ کا خون گرا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے پسندیدہ داماد ہیں کہ
ایک موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ مساہرت جو ہے، داماد کا جو رشتہ تھا، اب وہ میری زوجہ کے انتقال پر ختم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اے عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوں اور یکے بعد دیگرے فوت ہوتی چلی جائیں تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں ان کو دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی پر اتنا اعتبار کیا کہ اپنی 2 بیٹیاں، آپ دیکھ لیں کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے حق میں نہیں آئی، پوری کائنات میں یہ شرف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے، اختصاراً میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اور اس میں جو سبق چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی پر اطمینان جو سلطنت تھی خلافت راشدہ اور خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنے کھڑے ہوئے، اس میں سب سے اہم ترین بات یہی تھی کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا نام لے کر یہ لوگ سامنے آئے تھے۔ عبداللہ بن سبا نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم وصی رسول ہیں، ان کا ساتھ دو اور ان کی حمایت کرنا، دین کی حمایت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح لوگوں کو جھانسے میں ڈالا۔ تو محبت علی کا نام لے کر آج بھی آپ نہیں دیکھتے کہ بھئی کچھ وہابی ہیں جو حضور اللہ رب العزت کی محبت کا نام لے کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا راستہ کھولنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ حق پر ہیں؟ شاعر نے کیا پیاری بات کہی، علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ نے فرمایا، نام پر توحید کے انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ توحید کا، اور شان کس کی گھٹائی جا رہی ہے؟ رسالت کی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتی ہے اور حدیث پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے، کیا وہ حق پر ہوں گے؟ بھئی نام تو قرآن کا لے رہے ہیں، قرآن کی تو عظمت حدیث سے بڑھ کر ہے، لیکن نہیں، یہ سب شیطانی جھانسے ہیں دوستوں۔ اسی طرح حدیث کی اتباع کا دعویٰ کر کے اسلاف کی تعلیمات سے منہ موڑا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے مسلک مسالک سے منہ پھیرا جا رہا ہے اور غیر مقلد بن رہے ہیں لوگ۔ کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں دوستو، ہمیں عقلوں کے دروازوں کو کھولنا پڑے گا اور دشمن کی سازشوں کو پرکھنا پڑے گا۔ نام محبت علی کا تھا، لیکن بغض کس کا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھا۔ آگے جا کر تفصیل ہے، ابھی وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، صرف ایک بیان میں یہ سب چیزیں ریکارڈڈ نہیں ہو سکتی۔ میں نے تو صرف آپ کو مقاصد الاسلام حصے ششم کے 1 2 3 صفحات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو مکمل طور پہ مطالعہ کر لیں اور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پس منظر پیش کیا ہے، طائرانہ نہیں بلکہ عاجزانہ انداز میں اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، سینکڑوں مسائل کا حل ہو جائے گا، سینکڑوں شبہات دور ہو جائیں گے، اور ایک رب کائنات اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بن جائیں گے، غلام علی بھی رہیں گے اور محب صحابہ بھی رہیں گے۔ تو بہرکیف میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو یہودی، وہابی اور نصرانی فتنوں سے نجات عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نسلوں کو تا قرب قیامت ایمان پر گامزن اور قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔